بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اسلامی موضوع پر مشتمل ہے اور سب سے پہلے میں اپنے عقیدہ کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جیسا جی چاہے آپ پروپیگنڈا کریں اور اس کو شہرت دے لیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو خالق مالک مانتا ہوں، وہ جو چاہے سو کرے، وہ حاکم ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہی سب سے پوچھنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام رسولوں اور انبیاء کو مانتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا، اور تمام کتابوں الہامی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے عقیدے کو مانتا ہوں، جزا و سزا کو مانتا ہوں۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ آج کا موضوع ہے نبوت اور رسالت، یعنی ایک نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں تو ان کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ان کی جہتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ رسول کا مقام ایک طرف خدا سے تعلق ہوتا ہے اور دوسری طرف امت سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک شخصیت ہوتی ہے، رخ دو ہوتے ہیں۔ جو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے وہ نبوت کہلاتا ہے، جو رخ امت کی طرف ہوتا ہے وہ رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کے معنی ہے خبر دینا اور خبر لینا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ سے خبر پانا، یہ نبوت کا رخ ہے، اور اس خبر کو امت تک پہنچانا یہ رسالت کا رخ ہے۔ جب اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں وہاں یہ بات نہیں ملتی، بلکہ وہاں ایک اور قسم کا اظہار پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی غیر شرعی نبی ہوتا ہے، یعنی نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، وہ کچھ خبریں لے کر آتا ہے، کسی رسول کا امتی ہوتا ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور کچھ اصلاح کے جو خبریں ہوتی ہیں، وہ احکام ہوتے ہیں، وہ پیش کرتا ہے، اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی رسول پر شریعت نازل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، صاحب شریعت تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، اور جو 4 کتابیں جو نازل ہوئیں وہ رسولوں پر ہی نازل ہوئیں، اور کچھ صحیفے نازل ہوئے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ اگر اس کو ایک اور طرح سے بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا تعلق اللہ سے خبر پانے پر ہوتا ہے، اور رسول جو ہے وہ اس خبر کو امت تک پہنچاتا ہے۔ اب ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ میں نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ آپ قرآن شریف میں یہ تو موجود ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ، لیکن خاتم الرسل کا لفظ موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سب نے وہی آیت مبارکہ، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ رسول اور خاتم النبیین ہے۔ حالانکہ یہ آیت خود یہ وضاحت کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جہتیں ہیں، ایک نبوت کی جہت ہے اور ایک رسالت کی جہت ہے۔
جو نبوت کی جہت ہے اس کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، لیکن خاتم الرسول نہیں کہا گیا۔ خاتم الرسول کے معنی میں وہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول النبی نہیں آنے والا۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، آپ پر ایمان لاتے رہیں گے۔ ہم تو اس دور میں موجود ہیں جس میں رسالت جاری ہے، نبوت ختم ہو چکی، یعنی اب اور خبریں اور کسی شریعت کا آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو چکا تو اس کے لیے اور ہدایات اور نبی کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ہمیں خبریں پہنچائے۔ رسول ہمیں خبریں بھی دیتا ہے اور جو احکام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں وہ پہنچاتا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مکمل ہو گیا، اب دین مکمل ہے لہذا کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ موجود، امت موجود، اور امت نبوت اور رسالت کو ہم ماننے والے موجود، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت بھی ختم ہو چکی اور ہم کے لیے کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں پہنچنے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہا ہے ایک بشر کے لائق یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے، بلکہ وہ پردے کے پیچھے سے الہام کے ذریعے سے اور مبشرات کے ذریعے سے وہ خبریں پہنچاتا ہے۔ جب خبریں پہنچ رہی ہیں تو رسالت کدھر گئی؟ جو رسالت نے ہمیں پہنچانا تھا وہ رسالت جاری ہے، اور رسالت تا قیامت جاری رہے گی۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسالت ختم ہو گئی۔ اگر رسالت ختم ہو گئی تو ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمے میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، یہاں پر ایک بحث چلتی ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ تھا، تھے، تھی کا کوئی اظہار نہیں، ہاں ہی کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب رسالت جاری ہے، اور کچھ کہتے ہیں تھے۔ جب تھے تو ہم تھے میں ہیں یا ہے میں ہیں؟ ہم ہے میں ہیں۔ رسالت ہمارے لیے رسالت جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، وہ قیامت تک رسالت رسول ہے، اور قیامت تک آپ کی رسالت جاری ہے۔ جب آپ کی رسالت جاری ہے تو پھر معزز ناظرین سامعین، یہ صرف ایک سمجھنے کی بات ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے کچھ لوگ اس کے مختلف پہلو لیتے ہیں اور ان کو مختلف رنگ دیتے ہیں۔ اگر کلمے میں فاعل فعل کا ذکر نہیں ہے، یعنی ماضی حال مستقبل کا ذکر نہیں ہے، تو کیا اس کی دلیل ہمیں قرآن شریف سے اور بھی ملتی ہے؟ ہاں، قرآن شریف کا پہلا حرف الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی کوئی فعل نہیں ہے، کوئی ماضی حال اور مستقبل نہیں ہے، ہمہ وقت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمہ وقت ہے، اور جو ہمہ وقت ہو وہ زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس میں زمانے کا ذکر نہ ہو وہ ہمہ وقت ہوتا ہے، جو ہمہ وقت ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے، اس میں ختم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ زمانہ ختم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت کا مطلب ہے خاتم النبی جین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
मोजस नाज़िर सामीन, मैं जो ये बातें आपके सामने कर रहा हूँ, इनका मतलब ये है कि हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए। मैं आपसे ये मुतालबा नहीं करूँगा कि आप मेरी बातों पर ईमान लाएं और मेरी बातों को मानें। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप गौर व फिक्र करें। अगर हम रिसालत को ख़त्म कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में साफ और शायद फरमाया हुआ है, वल आखिरतु खैरुल्लाह का मिनल ऊला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी आखिरत, आपका हर आने वाला लम्हा पहले गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा, और वो बेहतर रिसालत ही में होगा। अगर रिसालत को ख़त्म कर देंगे तो बेहतरी कैसी होगी? मोजस नाज़िर सामीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबुव्वत वो ता क़यामत जारी और सारी रहेगी। हम उनकी रिसालत पर भी यकीन रखेंगे, उनकी नबुव्वत पर भी यकीन रखेंगे, लेकिन यकीन ये रखेंगे कि आपके बाद कोई रसूल और नबी नहीं होगा। इस बरीक फ़र्क को जान लीजिए। यानी हमारे लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत भी जारी है और रिसालत भी जारी है, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं होगा। जब हमारे लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत भी जारी है और रिसालत भी जारी है और हम अब इसी पर ईमान भी रखते हैं, तो हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम भी हासिल होगा और फजल भी हासिल होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक नुक्ता था, मैं चाहता था कि उसकी मैं वजाहत आपके सामने कर दूं, ताकि आप भी अपने ईमान को पुख्ता और सही सिरात मुस्तकीम पर कायम हो सके। जो लोग इसके खिलाफ समझते हैं वो जाने, उनका ईमान जाने, हमें उनसे कोई गरज नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी करम, अपने फजल का हकदार जाने, हम पर फजल रहम करता रहे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।